اوش تہِ وَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖزَس منٛز نۄقصان گوٚو اوش تہِ وَسہِ صدمہٕ تہِ گژھِ تکلیٖف تہِ واتہِ لیکن اَتھ تکلیٖف اَتھ صدمَس اَتھ نۄقصانَس پٮ۪ٹھ چھُ صبر کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن اِنما یُوفَّى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ تعالیٰ چھُ صبر کرن والٮ۪ن یوٗت اجر دِوان کہ یَتھ کانٛہہ حساب چھُنہٕ اور یہی صبر کرنا تقدیر ہے یہوے صبر کرُن کیٛاہ چھُ تقدیر ییٚمہِ چیٖزٕکۍ أسۍ مُکلف آیہِ بناونہٕ تِم چیٖز چھِ اَسہِ لٲزمی طور پر کرُن اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِم چیٖز مکمل ادا کرو تَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ وَنُن اللہ تعالیٰ چھُ رحیٖم اللہ تعالیٰ کرِ وۄنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم اللہ تعالیٰ چھُ کریٖم اللہ تعالیٰ کرِ وۄنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ کرم اللہ تعالیٰ سٕنٛز اکھ صفت چھِ عفو درگزر کرُن معاف کرُن لیکن واجبات فرائض ادا کرنے کے بعد آپ یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام بزرگ دوستو اللہ رب العزت اس کن لاکھ لاکھ شکر کرم تے احسان یم رب ذوالجلال بے اکثر پنس پاک تو متبرک گرس اندر اس تماما جمع گسن توفیق دت اور بے صلاح تعداد درود و سلام نازل بر ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بزرگ دوستو ذخیرہ احادیث مزائی اخ حدیث پاک تلاوت کرن اور ات حدیث پاک اس پہ گئی پات کن تک گفتگو آج کرو انشاءاللہ ات حدیث پاک اس پہ اختتامی گفتگو اللہ تعالیٰ سن کرو دعا اللہ رب العزت دین صحیح صحیح ون توفیق اور عمل ہندی جذب دین اسارنی ون بوزن توفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شرابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرص على ما ينفعك اے انسان اے مسلمان اے میانی امتی احرص حرص کر طمع کر لالچ کر پانس اندر بود ما تحت چیز اس متعلق ينفعك یس نفع واتنا یس نفع دنیاوی اعتبار نہیں بلکہ اخروی اعتبار دنیاوی معاملات مجھ حرص کرو منع دنیاوی معاملات مجھ حرص کرو منع یم سات انسان دنیاوی معاملات مجھ حرص کران تو انسان اس اندر سے جلن پود گسان کیا گسان اور سو جلن چھپت انسانس صحیح وجہ پر تھاوان بلکہ سو جلن چھ انسانس صحیح وجہ پر کوسو دور اور غلط ٹریکس پر غلط وجہ پر واتناوان تو اس لیے دنیاوی معاملات مجھ حرص کرو لیکن اخروی معاملات میں حرص نافع ہے نفع بخش اخروی معاملات میں حرص کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اخروی معاملات میں حرص کرنا ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے اخروی معاملات میں حرص کرنا یہ ہماری شریعت ہمیں درس دیتی ہے یہ سن شریعت ایسے درس دیوان اخروی معاملات مز کرو حرص بجائے دنیاوی معاملات لیکن سنس ونکس پوزیشن سنس زندگی ہند ونکس رجحان سہ بالکل اپوزٹ اس ونکس دنیاوی معاملات مز حرص کران لیکن اخروی معاملات مز حرص کران اگر اس وچان کانٛہہ انسان تہجد پران تو اس گۄڈے ہتھیارے تھاوان سایڈس اس ونان اس کرو ؤتھٕے اس کیٛاہ چھِ ونان اس اگر وچان کانٛہہ بٔڑ عمل کران کانٛہہ رٕژ عمل کران تو اس مائنڈ سیٹ گۄڈے آسان کہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ تو گویا کہ حرص چھنہٕ اَسہِ اندر سۄ تڑپ جستجوٗ چھنہٕ اَسہِ اندر ییٚمیُک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھِ لیکن أتھۍ اپوزٹ وٕچھو أسۍ دُنیاوی معاملات چاہے أسۍ ہٮ۪کوا کٔرِتھ تہِ چھِنہٕ أسۍ سونٛچان بلکہ ہم کوشش میں لگے ہوئے تڑپ میں لگے ہوئے جستجو میں لگے ہوئے ہیں چاہے پھر ہمیں ہاتھ میں کچھ آئے چاہے ہمیں کچھ پھر نصیب ہو بھی یا نہ لیکن تک کن چھن اس نتیجس کن وچان بلکہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہمیں کسی بھی حالت میں اس چیز کو حاصل کرنا ہے میون مکان گژھِ فلٲنۍ سٕنٛدِ مکان نش بوٚڑ آسُن میٛٲنۍ گٲڑۍ گژھِ فلٲنۍ سٕنٛزِ گاڑِ نش بٔڑ آسٕنۍ فلٲنِس اگر اکھ گٲڑۍ چھِ مےٚ گژھِ آسنہِ زٕ فلٲنِس اگر زٕ چھِ مےٚ گژھِ آسنہِ ترٛےٚ فلٲنِس اگر یُتھ مکان چھُ میون مکان گژھِ تیُتھ آسُن یُس محلس منٛز یُس اَژِ یوت میون مکان گژھِ پوٗرٕ محلس منٛز کیٛاہ نیرُن
نون نیرو تو یہ دنیاوی معاملات من سن حالت کہ حرص طمع لالچ حسد یہ سور اندر بالکل برت اور سن بانہ مکمل برت آمت امہ سات لیکن اخروی معاملات امہ سات وچان حرص نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اخروی معاملات میں کوئی حرص نہیں ہے کوئی تڑپ نہیں ہے کوئی جستجو ہی نہیں ہے حالانکہ جب ہم اپنی شریعت کو دیکھتے ہیں امسات پنہ شریعت وچان امسات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وچان امسات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دیتس کیا ہیچن تو تمو ہیچنو یہ کہ دنیاوی معاملات مز کرو حرص دنیاوی معاملات مز کرو لالچ دنیاوی معاملات مز کرو طمع کیا کہ بہ گوسس اکس بیس نش برو وہ تو اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے لہذا اس میں طمع اس میں لالچ کرنے کی کوئی ضرورت ہاں اخروی معاملات میں آپ حرص کیجیے احرص آپ حرص کیجیے امر کیسے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا احرص علی ما ینفع جو چیز بھی اخروی اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچائے نفل نماز ہو تہجد کی نماز ہو فرض ہو واجبات ہو چھوٹا سا چھوٹا کوئی عمل ہو مستحبات ہو تو ہر ایک چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش ہر ایک چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور پات کنتے آئی کات یس کہ اوتان تھی کر میں عرض کہ ایسے اگر کہاں وچان چیز کہ فلان انسان چھو تحجد پرا فلان انسان چھو رات اس وطا واریا سل چھو وطا اللہ تعالیٰ سندس دربار اس میں شبہ ہوا اس چھو گوڑے وانا ایسا کنے کرت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت ایت جواب ایت دیتو کہ علاج وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگی اللہ سے توفیق مانگی ہر کن معاملس من چھو اللہ تعالیٰ سے توفیق یت نستام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تینس نام عملس من ہکیا کھانا گناہ اس گنہ کھانا یت اس ونو چھائے ہکیا اس بالکل نہیں کہیں بالکل صاف نام اعمال نبی اکرم صلی ہر کس نبی سن نام اعمال بالکل لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ بکی ام ساتھ جنتس گس بگس کہنے توفیق سے بتوفیق اللہ کس کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بطحا سید الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سو شخصیت اللہ تعالیٰ سبت اگر کہ مقام چھتا مقام اس پر چھو فائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشت تمام مخلوقات جن انسان فرشت یہ تد مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بنے اور یم پر امومز برگزیدہ بنے انبیاء کرام تمومز نے ساری کو تھود مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تم کیا فرماوان کہ بھائی امسات جنتس کا سے بکس کہیں توفیق سے بتوفیق اللہ کی توفیق سے تو اس کام چھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بچوز محتاج کہیں اس توفیق اس اللہ تعالیٰ سے اس توفیق اس تو اس کیا چھپن اس معاملس مز کیا روزن خارق زیادہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ چھو رحیم اللہ تعالیٰ چھو کریم سو کرے عفو درگزر سو کرے کریمی ہن معاملے میں سے سو کرے عفو معاملے میں سے اس کیا چیز یم چیز سوچا بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ایسا مکلف تو اچھی تم چیز کریں نیمن چیز اس مکلف بناؤنا ایسا پانچ نماز انہیں مکلف بناؤنا اچھی پانچ نماز ادا کریں ایسا روز انہیں مکلف بنانا اچھی روز ادا کریں ایسا حج مکلف بنانا اچھی حج ادا ایسا زکوٰۃ سے مکلف بنانا اچھا زکوٰۃ ادا یم چیز کے اس مکلف آئے بنانا تم چیز ایسے لازمی طور پر کرو اور یم ساتھ تم چیز مکمل ادا کرو تم پت ونون اللہ تعالیٰ شو رحیم اللہ تعالیٰ کر ون میں پہ رحم اللہ تعالیٰ شو کریم اللہ تعالیٰ کر ون میں پہ کرم اللہ تعالیٰ سن اک صفت عفو درگزر کرو معاف کرو لیکن واجبات فرائض ادا کرنے کے بعد آپ یہ کہو فرائض اور واجبات ادا کرنے سے پہلے آپ یہ چیز نہیں کہہ سکتے فرائض تو واجبات معاملات معاشرت یہ تمام چیزیں ادا کرنے کے بعد آپ یہ کہو کہ اللہ کریم ہے اب اللہ تعالیٰ مجھ پر کریمی کا معاملہ فرمائیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحیمی کا معاملہ فرمائیں گے لیکن اعمال بجا لانے کے بعد جن چیزوں کا آپ کو مکلف بنایا ہے ان چیزوں کی تکلیف اٹھانے کے بعد ان چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحیمی کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کریمی کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے عفو کا معاملہ ہوگا غفور الرحیم جو اللہ کی صفت ہے یہ والا معاملہ ہوگا لیکن اشن ادا کران کی اور اشوانا اللہ تعالیٰ کر رہا تو یہ سون یہ لفظ یہ غلط یہ سون یہ لفظ پہلے آپ مکلف ہو وہ چیزیں ادا کرو
ان چیزوں کے ادا کرنے کے بعد آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ شو رحیم، اللہ تعالیٰ کروین میں بیٹھ. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دین پہ لگا دی، پوری زندگی، پورے جسم کو لہو لہان، کتا تکلیف تو جب کیسے نبی سانی تیز تکلیف دن کے اس کم سائڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تم پتہ ہونا بگس جنتس اللہ تعالیٰ سے توفیق سے اور اشن فرائض واجبات ادا کران کین اور اشن ونا اللہ تعالیٰ شو رحیم، اللہ تعالیٰ شو رحیم. تو لہذا بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ سے رحیمی ہن معاملش کہ ماجک ستھن ماجو خطش زیادہ رب پنس بندہ سے محبت کران. یہ تب ہی ہے جب آپ فرائض و واجبات ادا کرو، تب آپ یہ والی صفت سامنے لاؤ، تب آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اتنی زیادہ محبت ہے. مبادا اگر آپ نے اپنا نام ان بدقسمتوں کی لسٹ میں داخل کیا جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، یمن سے اللہ تعالیٰ کا اشتامان، تو پھر آپ کے ساتھ رحیمی کا معاملہ نہیں ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بندے کو محبوب رکھتے ہیں، اسی طرح کسی بندے کو مبغوض بھی رکھتے ہیں. اسی اتنے پر کس بندس کیا تھا مبغوض رکھتے ہیں، یعنی بغض تمزد، کیونکہ اس کے اعمال ہی ویسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وارننگ دیوان اور یم ساتھ بعد حد سے تجاوز گسان پتہ امس بند سن ناو یوان تل اور اس کت لسٹ مز لگان نافرمانی لسٹ مز، اور اللہ تعالیٰ کرے ساری حفاظت. تو بہرحال بزرگو دوستو پتہ کن کت چلان حدیث پاکس پہ تقدیر کت ونان. تو تقدیر صحیح مفہوم یہ گھس اس دماغس مز آسن. تدبیر کرنے کے بعد تدبیر کرنے پتہ معاملہ کم سپرد کرو اللہ تعالیٰ سیش تقدیر. یہ کیا تدبیر کرنے برہوئی معاملہ اللہ تعالیٰ سپرد کرن یہ تقدیر نہیں، اچھن تقدیر ونا، بلکہ تدبیر مکمل آپ کیجیے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے. تو یہ ہے تقدیر کا صحیح مفہوم. تو آپ کو تدبیر کا مکلف بنایا گیا ہے. تدبیر کرنے کیا شیء مکلف، تو ہمیں تدبیر کرنی ہی ہے، کسی بھی صورت میں ہمیں تدبیر کرنی ہے. اور جب آپ نے تدبیر مکمل کی، آپ کی استطاعت میں جو تھا آپ جو کر سکتے تھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی آپ کی وسعت ہے اس اعتبار سے آپ کو کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے پتہ ہے اس متعلق برہ کن کیا گھس اسمش پائی کے، تو لہٰذا ہم مکلف ہیں، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اپنے علم کے اعتبار سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے اچھا برہ کن پائی برہ کن کیا گھس، ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن ہمارے علم میں، تو ہمیں اپنے علم کے اعتبار سے کوشش کرنی ہے. اور پھر نتیجہ کس پر چھوڑنا ہے؟ اللہ کہ انسان غلط نتیجہ کڑا اور تم ونان یہ اللہ تعالیٰ تقدیرس مز لیکھمت وقت میں کرو، وقت میں یا اللہ تعالیٰ لیکھمت تی گھس یا اللہ تعالیٰ سندس علمس مجھ تی گھس، لہذا میرا ہاتھ پیر چلانے کا کیا فائدہ. تو یہاں پر تقدیر کا جو مسئلہ ہے، تقدیر کا جو مفہوم وہ سمجھے ہیں، یہ مفہوم ان کو راہ راستے سے بھٹکا رہا. یہ کیا شمن کرم، بلکہ ہمیں مکلف بنایا کہ ہمیں ہاتھ پیر ہلانے ہیں، اچھا زنگ پکنا، اچھا کوشش کریں، اور کوشش کے بعد پھر نتیجہ اللہ کے سپرد. کوشش کے بعد پھر جو کچھ معاملہ سامنے آئے گا وہ کیسے سپرد؟ اللہ کے سپرد. جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا گیا اتنا ہمیں کرنا ہے، اس کرنے کے بعد ہمیں باقی اللہ پہ چھوڑنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابہ تم فرماوان کہ کن سات انسان یسان ات پڑ گھے گھن مگر گسان تک الٹ گسان تہ گسان کہ یہ بند یسان. تو یہ جو اس کے برعکس ہوتا ہے جو وہ چاہ رہا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. اتمز کیا اللہ تعالیٰ سن، اور وہ حکمت اس بندے سے دور ہوتی ہے. امشن سمجھوان مثال سے سمجھاؤ اس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہاں انسان کہاں سودا کرنے کی کوشش کرا، اس تاجر اس کا سودا کرنے کی کوشش کرا، اور مجھے دماغ سے آسا یہ سودا اگر گو بہت سارا نفع ملے گا مجھے. یا کہاں انسان کہاں عہد حاصل کرنے کی کوشش کرا اور اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے یہ عہدہ مجھے مل گیا، یہ کام ملے میں بس میری پوری لائف ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ ساتھ یہ کوشش کرا، یہ پہ ساری کوشش کرا اس پر صرف پوری دوڑ اسی کے لیے. لیکن یہ اینڈس واتان ون یہ کام گھن واجن، ون یہ کام یہ کچھ فرما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دپان یہ کام ون آسان، یہ عہدہ اس کو ملنے والا ہوتا ہے یا یہ سودا اس کے حق میں ہونے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتن والا، اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بندہ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے ناواقف،
اور پوری اپنی کوشش اس چیز کے حاصل کرنے میں صرف کر رہا ہے. اگر یہ چیز اس کو مل گئی، اگر یہ چیز اس کو، تو آگے جو اس کے اعمال ہوں گے ان اعمال کے نتیجے میں مجھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، مجھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا. لیکن اگر یہ کام اس کو نہیں ملا، اگر یہ کام ہم ملے نا، تو پھر یہ ان برے اعمال سے بچ جائے گا، یہ دوسری لائن میں لگ جائے گا، یہ دوسری لائن میں، تو پھر یہ جنت والا راستہ اختیار کرے گا. لہٰذا میرے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو کام اس کے بالکل قریب آپ پہنچائے، اس سودا گسن وول اس عہدہ ملن وول اس کو اس سے دور کر دو، اس سے تو اچانک سا کام گژھان دور، کیا گژھان؟ تو ییٚلہِ وۄنۍ دوٗر کٲم گٔے، یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ وَنان؟ یہ أکِس بیٚیِس کھالان، یہ أکِس بیٚیِس کھالان کہ مےٚ ٲس یہِ نوکری مِلن واجِنۍ، مجھے یہ عہدہ ملنے والا تھا فلٲنۍ منٛز ٲس تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مِلے نہٕ یہِ کٲم، تو وۄنۍ چھِ یہِ پنٛنِس کَلَس دِوان ژَنجہِ، وۄنۍ چھِ یہِ واویلا کَران اورٕ یورٕ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، اگر أمس بندے مومنس، اگر أمس مسلمانس گۄڈے یہ عقیدٕ مضبوط آسہِ کہ اللہ تعالیٰ یہ مےٚ متعلق کران چھُ، سُہ چھُ میانہِ نفع خٲطرٕ کران، سُہ چھُ میانہِ نفع خٲطرٕ کران، تو اس کا یہ واویلا نہیں ہوتا. اور یُس یہ نوکری أمس نش دور آئے کرنا، یُس یہ سودا أمس نش دور آئے کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے دور کیا اور کس کی طرف لگایا؟ جنت کی طرف. لیکن أمس چھنہٕ وٕنکیٚس یہِ پتہ، اس لیے چھُ وٕنکیٚس ودان، اس لیے چھُ وٕنکیٚس واویلا کران. مثال اکھ دِمہٕ بہٕ، دُنیاہس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کٲنٛسہِ اِنسانس چھُ ڈاکٹر آپریشن لیکھان، کیٛاہ چھِ لیکھان؟ سٔرجری آپریشن لیکھُکھ أمِس، یہ چھُ وۄنۍ تیٲری کران، یہ چھُ آپریشن شاید تیٲری کران، حالانکہ آپریشنس چھُنہٕ مزٕ لگان. اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ گژھان ہاسپِٹل، وۄنۍ چھُ أمِس آپریشن کران، اتھ درمیان چھِ أمِس تکلیٖف تہِ گژھان، صدمہٕ تہِ واتان، غم تہِ واتان، لیکن یہِ چھُ سورُے برداشت کران. کیٛاہ چھُ کران؟ یہِ کیٛازِ برداشت کران؟ تِکیٛازِ أمِس چھِ پتہ کہ یُس یہِ آپریشن چھُ، یہ میرے لیے نفع بخش، یہ چھُ مےٚ خٲطرٕ عقلی اعتبار چھُنہٕ یہِ تیار کہ اگر نہٕ بہٕ آپریشن کرٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ مےٚ یہِ بٮ۪مٲرۍ بٔڑِتھ، اگر بہٕ آپریشن کرٕ تیٚلے ہیٚکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ مےٚ نِش دوٗر. گویا کہ عقلی اعتبار چھُ یہِ تیار کہ اگر بظٲہر وٕنکیٚس جسمس مےٚ تکلیٖف واتہِ، بظٲہر اگر مےٚ پونٛسہٕ تہِ پیٚیہِ خرٕچ کرُن، بظٲہر اگر مےٚ تکلیٖف تہِ واتہِ، لیکن برونٛہہ کُن چھُ یہِ مےٚ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد. گویا کہ عقلی اعتبار چھُ یہِ تیار. توے ڈاکٹر سۭتۍ، ڈاکٹر چھُ أمِس یڈ ژٹان، ڈاکٹر چھُ أمِس ماز ژٹان، ماز کڑان، تہٕ لیکن تمہِ پتہٕ یہِ چھُ خۄش، یہِ چھُ صدمہٕ واتہِ أمِس، تکلیٖف واتہِ، لیکن چھُ یہِ خۄش کہ آپریشن چھُ مےٚ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ آپریشن مُکمل گوٚو، یہِ چھُ ڈاکٹرس فیٖس تہِ دِوان، یہِ چھُ پونٛسہٕ تہِ دِوان، یہِ چھُ پونٛسہٕ تہِ خرٕچ کران، یہِ سورُے کیٛازِ؟ حالانکہ اگر أسۍ ظٲہری طور پر وٕچھو، أمِس ژٔٹٕکھ یڈ، أمِس کوٚڑُکھ ماز، أمِس دِژکھ ٹیبہٕ، تو ظٲہری طور پر کیٛاہ چھُ باسان؟ صدمہ ہے، تکلیٖف ہے. لیکن عقلی اعتبار چھِ تٔمِس پتہ کہ اسی میں میرے لیے فائدہ ہے. توے چھِ أسۍ پونٛسہٕ دِنس خٲطرٕ تہِ ڈاکٹرس تیار، تٔمِس نِش گژھُن اور تٔمِس پننہِ جسمٕچ پوٗرٕ کیٛاہ دِنۍ، پوٗرٕ جسمٕے تٔمِس حوالہٕ کرُن، رٹ سا کیٛاہ چھُ کرُن میٲنِس جسمس. کیوں؟ کیونکہ ہم عقلی اعتبار سے تیار ہے کہ یہی میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ چھُ مےٚ خٲطرٕ. تو یہی معاملہ ہے تقدیر کا معاملہ. یہے معاملہ چھُ کہ اللہ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ سے یہ کرنا آسہِ وہی میرے لیے بہتر ہے. رضا بالقضا، رضا بال، جو بھی قدرت، جو بھی قضا میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا اس پہ راضی رہنا ہے. تب پھر کیا روزن؟ ہاں صرف اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی کوشش جہاں تک آپ کو مکلف بنائے گا اس حد تک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا وہ کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ کے سپرد. اگر نتیجہ آپ کا جو ارادہ تھا اس حساب سے نکلا تو پھر تو فبیہا، پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر اس کے خلاف نکلا تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی. وۄنۍ اگر کانٛہہ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رضاس پٮ۪ٹھ رٲضی چھُنہٕ، اس نے پوری کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد نتیجہ برعکس آیا، جو یہ چاہتا تھا وہ نتیجہ، تو وۄنۍ کیٛاہ گژھِ أمِس؟ غم، صدمہٕ. تو غم صدمہٕ اگر گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھُ مواخذہ. لیکن یہ غم اور صدمہ اگر اس حساب سے تھا بہٕ چھُس رٲضۍ کہ اللہ تعالیٰ سے کرُن اوس تی گوٚو، لیکن تِکیٛازِ وقتی طور پر گوٚو أمِس مٲلی نۄقصان، جٲلی نۄقصان، کیٛاہ گوٚو؟ تھوڑا بہت صدمہ فطری طور پر، لیکن عقلی اعتبار چھُ عقیدس پٮ۪ٹھ مضبوط. لیکن اگر یہ عقلی اعتبار عقیدس پٮ۪ٹھ مضبوط چھُنہٕ، پتہٕ چھُ یہِ واویلا کران، تو یہ خسارے میں، یہ اوٚش تہِ وَسہِ. ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖزس منٛز نۄقصان گوٚو، اوٚش تہِ وَسہِ، صدمہٕ تہِ گژھِ، تکلیٖف تہِ واتہِ، لیکن اتھ تکلیٖف، اتھ صدمس، اتھ نۄقصانس پٮ۪ٹھ چھُ صبر کرُن. کیٛاہ چھُ کرُن؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ چھُ صبر کرن والٮ۪ن یوٗت اجر دِوان، یوٗت اجر دِوان کہ یتھ کا حساب چھُنہٕ. اور یہی صبر کرنا تقدیر ہے، یہی صبر کرن کیا چھُ؟ تقدیر. تو وۄنۍ اگر صدمہٕ گوٚو، اوٚش تہِ ووٚتھ، لیکن یقین کتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے یسُن اوس تہِ
گو تو ظاہری اعتبار سے ظاہری طور پر ویسے مسئلہ لیکن دماغ کت پہ برقرار کہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس پر میں راضی ہوں. اور دوسرا بندہ ایسا ہے سہ ودان تمس تہ گو صدمہ لیکن سہ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گژھِ نہ گژھُن اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی. امس گژھِ اکھ چیز علاوہ ایڈ کیا گژھِ ہمس گو صدمہ لیکن اس کو پریشانی بھی ہوگی، امس کیا گژھِ اور یہ پریشانی ستائے امس، یہ پریشانی دی نمس شنگنی تہ تو یہ فرق یم سات اس اللہ تعالیٰ سندس رضا پہ روزی روزو اور دماغ تھون ات خاطر بالکل تیار تو پھر پریشانی آپ کو ستائے گی، وقتی طور پہ صدمہ ہوگا، وقتی طور پہ آپ کو تکلیف پہنچے گی لیکن دماغ گژھِ پریشانی مز الجھن، سکون گژھِ ختم. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے صدمہ بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی لیکن اس ٹینشن سی انسانس ول کیا راتن ہند شنگن تہ ضائع، سکون ضائع، راحت ختم، امن ختم، سورے گژھن زندگی مز ختم. تو یہ فرق. اور بیاکھ کت اگر یہ کت اس دماغس مز بی تو اس گژھِ مسئلہ حل. وہ یہ ہے کہ یم سات اس کانٛہہ کٲم چھِ کران اور نتیجہ درٛاو برعکس، نتیجہ درٛاو برعکس. أسۍ اگر وۄنۍ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس علمس منٛز اوس یی توے گوٚو یی توے گوٚو تو حالانکہ وہ کام جو ہوا وہ تو ہوا، سُہ گژھِ نہٕ وۄنۍ واپس، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، تتھ یی نہٕ وۄنۍ نفع. لیکن جب آپ نے معاملہ اللہ کی سپرد کیا تو گویا کہ دماغ مجھ سوری ٹینشن بول اور کس کے سپرد ہوا اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اس اللہ تعالیٰ کو سپرد اشما بات نہ کت س تو یوت اس ودو یوت اس واویلا کرو یوت اس پریشانی مز روزو معاملہ توت پہ ودن ست پریشانی ست روزی نہ روزنے ست اس کام میں جو نقصان ہوا ہے سہ گژھِ نفعس مز تبدیل، سہ گژھِ بلکہ یوت زیادہ ودک تیز زیادہ گژھِ پریشانی زیادہ، یوت زیادہ سوچک تیز زیادہ بڑِ پریشانی. تو لہذا بزرگو دوستو احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء. اگر کانٛہہ تہِ مصیبت واتہِ، اگر کانٛہہ تہِ مصیبت واتہِ فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا کذا تو یمو ؤنِو کینٛہہ کہ اگر میں یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ تو نتیجہ نیرِ یِتھ پٲٹھۍ میٲنِس حقس منٛز، بلکہ کیا ؤنِو ولکن قل بلکہ ؤنِو قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ یوٚسمُت اوس تی گوٚو، ہاں میٲنِس یُس استطاعتس منٛز اوس مےٚ کوٚر پننہِ اعتبارٕ تدبیر کٔر مےٚ، بس یُس نتیجہ اوس وہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہی میرے سامنے آ گیا. بس کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ولا تقل لو اور لو مو ونیو اگر مو ونیو فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لفظ لو لفظ اگر چھُنہ ونان اگر مگر گژھِ نہٕ کرُن کینٛہہ تو وہ یہی وہ حدیث ہے کہ اگر کوٚر تو شیطان بہت سارے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے اور شیطان چھُنہ امی یوت وتہِ انسانس بہکاوان بلکہ بہت سارے راستے اس کے پاس کھل جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو لہٰذا بزرگو دوستو حدیث پاک کو خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو بھی اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے اشد تبش پتہ، تو ہمیں اپنے علم کے اعتبار سے کام کرنا ہے. اللہ کے علم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں، بلکہ ہمیں اپنے علم کے حساب سے یس اللہ تعالیٰ اس لیول سے اس اعتبار سے کام کرنا ہے. کام کرنے کے بعد پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور جب آپ نے کام اللہ کے سپرد کیا، اب چاہے نتیجہ اچھا ہو یا برا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اب اگر نتیجہ اچھا ہوا تب تو آپ کے لیے اچھا ہی ہے، لیکن اگر برا بھی ہوا لیکن وہ برا ظاہری طور سہ کیا ظاہری طور پر، لیکن ہم ساتھ برہ کن وچان وہ بھی ہمارے لیے نفع بخش ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سن کرو دعا اللہ رب العزت دین ورن بوز عمل کرو توفیق. الہ العالمین سے لکٹ بٹ گناہ کر معاف، الہ العالمین صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف، الہ العالمین صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف، الہ العالمین یہ چین بند بھی کسی نسل رب ثانی گناہ کر معاف، رب صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف، صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف. الہ العالمین یت سنس محلس مز یت ورس مز اموات دنیا درمی رب ثانی کرو مغفرت، جنت الفردوس کرو نصیب، جنت الفردوس کرو نصیب، جنت الفردوس کرو نصیب، جنت الفردوس کرو یا اللہ خصوصا جان محمد خان مرحوم ربا تمن کرو مغفرت، جنت الفردوس کرو نصیب، لر کرو جنت الفردوس، لر کرو جنت الفردوس. یا اللہ کل امتان محمد یہ دنیا تام گزرے ربا اولیاء کرام مفسرین محدثین فقہاء عظام ربا یہ دنیا تام گزرے ربا ثانی کرو مغفرت، ثانی کرو مغفرت. یا اللہ الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ شفاعت کر جو نصیب ربا استی امساد نہیں ربا استی کر جو عالم آخرت اسمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ شفاعت نصیب ربا تی شفاعت کر جو نصیب. الہ العالمین
العالمين إله العالمين كل أمتان محمد أسان يلا خصوصا جان محمد خان صبس يلا إمن واتنا يسان في صواب سورة الفاتحة مع الإخلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعزم التكبير الله أكبر.